अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब के शायकीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आपकी पेश खिदमत है बानो कुद्सिया का शोहराए आफाक नावल शहर बेमिसाल, जिसे आप सही तलफ़ुज़ और बेहतरीन अदायगी के साथ सुनेंगे। मज़ीद ये कि आपको इसके मनाजिर और किरदार अपनी आंखों के सामने रूनुमा होते हुए महसूस होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शादी के मुतालिक तुम इम्तहानों के बाद सोचना, फिलहाल एमए की तरफ तवज्जो दो। गुलनार कहीं भागी नहीं जा रही। मुझे यूं लगता है वो मुझे चिढ़ाने की खातिर किसी दिन किसी से भी शादी कर लेगी। नहीं करती बाबा, खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। अजीब सी ढारिस बन गई है तुम्हारी बात से। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम्हारे पास नोट्स हैं प्रोफेसर हैदर के? हाँ, जरा दे दो मुझे 2-4 दिन के लिए। मैंने पिछले दिनों एक भी नोट नहीं लिया। गाजी को जफर ने अपने नोट्स पकड़ा दिए तो वो खामोशी से सीढ़ियां उतर गया। जफर को वो रात याद आ गई जब वो इसी तरह बड़ी आहिस्तगी से गाजी के साथ गुलनार के कोठे पर गया था। गुलनार गाना बजा कर अभी ऊपर आई थी। वो दोनों ऊपर पहुंचे तो सबसे पहले उसकी नजर बीबी जी पर पड़ी। वो तख्त पोश पर बैठी नमाज पढ़ रही थी। सलाम फेर कर उन्होंने बड़े तपाक से कहा, आओ गाजी बेटा, आओ। रुक क्यों गए हो? आ जाओ। गाजी बीबी जी के पास तख्त पोश पर बैठ गया। इतने दिन कहाँ रहे? इम्तहान था जी, बीए का, बस उसी की तैयारी में लगा रहा। अच्छा, अल्लाह ताला कामयाब करे, बड़ा अफसर बने, नसीबों में भले दिन लिखे हों, मुल्क की किस्मत तुझसे खुले, गरीबों को तुझसे फैज हासिल हो। ये कौन है? ये है जी मेरा दोस्त जफर। अच्छा, सलामत रहे, खुश रहे। अभी नीचे से आई है नाजी। नाजी, बेटी नाजी, गाजी आया है। नाजी, गाजी, क्या प्यारे नाम है। बीबी जी ने गुलनार को आवाज दी, जिसे वो प्यार से नाजी बुलाती थी। गुलनार गुस्ल खाने में थी और पानी के छपाकों की आवाजें आ रही थी। जुमेरात को भी नहीं आए तुम इस दफा? मुझे तो फिक्र सा हो गया, जी में आई कि हॉस्टल जाकर देखूं। फिर मैंने सोचा खाम खा कहीं तुम्हें शर्मिंदा ना होना पड़े। वो जी मैंने बताया ना आपको कि इम्तहान हो रहे थे। एक बार फिर बीबी जी झोली भर भर दुआएं देने लगी। जुमेरात को तो नाजी न किसी मुजरे पर जाती है, न गाने की महफिल घर पर लगाती है। इस बार बिस्मिल्लाह के बेटे के खतने थे जुमेरात को। मैंने लाख लाख कहा, चल गुलनार, उनके घर हमारी 12 पगड़ियों की मिठाई बनती है, चल जरा घड़ी 2 घड़ी हंस बोल आएंगे। कहने लगी, ना बीबी जी, जुमेरात को मलिक गाजी आते हैं हमेशा, पीरों फकीरों का दिन है, मैं किसी तवाइफ के घर न जाऊंगी। मैंने हंसकर पूछ लिया, और तू क्या है बेटी? बस जी, इतना रोई कि आंखें सूज गई, नज़ला हो गया।
اس بات کا ذکر نہ کرنا اس سے، ناراض ہو جائے گی مجھ سے۔ آجا نازی، توبہ کتنے گھنٹوں میں منہ دھوتی ہے تو، دیکھ تو غازی صاحب کب سے آئے بیٹھے ہیں۔ گلنار سفید رنگ کی بے جان سی لڑکی تھی جسے بات بات پر پلکیں جھپکانے اور لب کاٹنے کی عادت تھی۔ ماتھا مردوں کی طرح اونچا، کھلا اور کونے دار تھا۔ بات کو عموماً درمیان میں چھوڑ دیتی۔ کسی کی بات سنتی تو دائیں بائیں یوں دیکھنے لگتی جیسے خوفزدہ ہو۔ ڈھنگ سے میک اپ کرنے کا طریقہ بھی اس نے نہ سیکھا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی سفید چمڑی ابھی جلوہ آ رہا تھی۔ دن بھر نہایت گندے مسکے ہوئے نیلے کاسنی کالے کپڑے پہنے رہتی، پاؤں میں کبھی جوتی نہ دیکھی، لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر ریڈیو سنتی۔ گلنار دراصل گرگٹ کی مانند تھی۔ رات کے وقت وہ بڑی اعلیٰ قسم کی جہاں دیدہ طوائفوں کا بزنس فیل کر دیتی، اور دن کے وقت اللہ میاں کی گائے بنی رہتی، اس لیے اسے سمجھنا مشکل تھا۔ بی بی جی نے ان دونوں کو بڑی محبت سے باورچی خانے میں بٹھا کر بھنے ہوئے بٹیرے، ڈیلے کا اچار اور گاجر کا مربع پیش کیا، اور جب وہ کھا چکے تو وہ گرم پانی کی بوتل میں چولہے سے کیتلی اتار کر پانی ڈالنے لگی اور بولنے لگی، سن بیٹا، اب میں چلتی ہوں، جب غازی چلا جائے نازی بیٹا تو اندر سے کنڈی لگا لینا، رستہ کھلا نہ رہے۔ ایک بار پھر دل کھول کر دعائیں دینے کے بعد کلیجے سے گرم پانی کی بوتل لگائے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ظفر اس کھڑکی میں جا بیٹھا جہاں سے چاندنی میں شاہی مسجد بڑی پراسرار دکھائی دے رہی تھی۔ غازی اور گلنار ایک ہی پلنگ پر بیٹھے تھے، دونوں چپ تھے۔ نہ غازی نے گلنار سے کوئی بات کی، نہ گلنار نے اسے بلایا۔ بڑی دیر جب اس طرح گزر گئی تو گلنار نے آہستہ سے پوچھا، تیل ڈال دوں آپ کے سر میں؟ غازی نے مثبت جواب دیا، نہ منفی۔ آرام سے پلنگ پر لیٹ گیا۔ گلنار نے الماری میں سے کڑوے تیل کی کپی نکالی، غازی کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور بڑے انہماک سے اس کے سر میں چمپی کرنے لگی۔ بغیر بولے کوئی پون گھنٹہ تیل ڈلوانے کے بعد غازی کا ماتھا اور کان تک تیل سے تر ہو گئے تو گلنار نے تولیے سے اس کا سر اور اپنے ہاتھ پونچھے اور ڈریسنگ ٹیبل سے سرما دانی اٹھا لائی۔ غازی کے سر کو مضبوطی سے پکڑ کر نازی نے جلدی جلدی 2 سلائیاں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ غازی نے گلنار کا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیا اور بڑی عقیدت سے اسے بوسہ دے کر بولا، لو جی، اب ہم چلے۔ گلنار وہیں بیٹھی رہی، لیکن جب وہ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو اوپر والے کمرے کی چٹخنی لگنے کی آواز ظفر نے محسوس کی۔ یہ کیا واہیات بات ہے؟ غازی بت بنا اترتا جا رہا تھا۔ کچھ پیسے نہیں دیتے یہاں؟ بی بی جی اکنی نہیں لیتی مجھ سے، بیٹا بنایا ہوا ہے انہوں نے مجھے۔ جب انہوں نے ہاسٹل کے لیے تانگا لے لیا تو ایک بار پھر ظفر نے پوچھا، یار یہ کیا واہیات بات ہوئی؟ تیل لگوایا، سرما ڈلوایا اور لوٹ کے بدھو گھر کو آیا۔ بس اتنی ہی بات ہے۔ اتنی ہی بات کے لیے اتنی دور آتے ہو؟
غازی بہت دیر خاموش رہا، پھر موہنی روڈ کے سامنے تانگا پہنچا تو وہ آہستہ سے بولا، میری ماں بھی یہی کچھ کرتی تھی، پہلے سر میں تیل ڈالتی تھی، پھر سرمے کی 2 سلائیاں لگاتی تھی آنکھوں میں، اور پھر میرا ماتھا پونچھتی تھی۔ اس کے بعد ظفر کبھی غازی کے ساتھ نازی کے کوٹھے پر نہ گیا۔ اسے اس کوٹھے سے خوف آتا تھا، ایسا گھریلو ماحول تو ان کے 3 منزلہ مکان میں بھی نہ تھا۔ غازی کے جانے کے بعد ظفر نے موٹی کتاب میں سے رشیدہ کے نام لکھا ہوا خط نکالا اور اسے پوسٹ کرنے آہستہ آہستہ نیچے اتر گیا۔ رشیدہ کو 2 خط ایک ساتھ ملے، ایک تو ظفر کا، دوسرا وہ دعوت نامہ جو اس کی ہم جماعت طیبہ نے اپنی سالگرہ کے بلاوے کے طور پر بھیجا تھا۔ ظفر کا خط سادہ نیلے کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ تھا، نہایت سادہ اور مختصر۔ محترمہ، شاید آپ میرا خط پا کر خفا ہوں گی، ممکن ہے آپ میری رپورٹ بھی کر دیں، لیکن خوفزدہ ہونے کے باوجود میں آپ کو خط لکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا، میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جیسی ہیں ویسی اچھی لگتی ہیں۔ میری تمنا ہے کہ آپ کبھی بھی ملوث نہ ہوں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ، ظفر احمد۔ اس خط میں ایک حرف بھی محبت کے متعلق نہ تھا، پھر بھی رشوں کا دل مرغی کے پوٹے کی طرح خدشات کے پتھروں سے بھر گیا۔ اس نے جلدی سے کنڈی چڑھا لی اور اس خط کو چھپانے کی جگہ ڈھونڈنے لگی، لیکن پھر اس نے حوصلہ کر کے اس خط کو جلا دینے کی ٹھانی۔ مگر محبت نامے کو جلانا اتنا سہل نہیں ہوتا، وہ بھی اس وقت جب یہ زندگی کا پہلا تجربہ ہو۔